علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہر حسینیہ کے سامنے آپ موجود ہیں، جسے معمولاً نہر فرات کہا جاتا ہے۔ فرات ہی کے دریا سے یہ نہر بہہ رہی ہے۔ البتہ اس کا جو مقام روز عاشور ابوالفضل عباس علیہ السلام پانی کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہ شاید یہ مقام نہ ہو۔ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ نہر اس وقت کا جو بہاؤ تھا وہ مقام تھا کہ جہاں سے آپ حرم عباس علیہ السلام سے نکل کر اپنے ہوٹل کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، شارع القمی جسے کہتے ہیں۔ شارع القمی اس کو کہا اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہاں پر نہر القمہ، فرات کا بہاؤ اس طرف تھا۔ اور بات بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کف عباس بھی وہیں پر ہے۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام وہاں پر پانی کے لیے تشریف لے گئے، وہیں سے واپس پلٹے، دونوں بازو قلم ہوئے اور وہیں پر آپ گھوڑے سے زمین پر آئے اور آپ کی شہادت وہاں ہو گئی۔ البتہ یہ بھی فرات ہی کا پانی ہے اور منسوب ہے فرات ہی سے، اس لیے اس نہر کو بنایا تھا مغل خاندان کی ایک بہو، تاجدار بہو، جن کا نام تھا، جن کے نام سے آج تک کربلا میں ایک امام بارگاہ بھی موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں باب سدرہ کے سامنے، جہاں ہم آخر میں انشاءاللہ مقام علی اصغر اور مقام علی اکبر پر جائیں گے، اس مقام پر ایک امام بارگاہ حسینیہ تاجدار بہو کے نام سے۔ وہ مغلیہ خاندان کی ایک بہو تھی، مومنہ، متدین، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والی۔ وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں آئی تھی کربلا، اس زمانے میں کہ جب ریئر ہوتا تھا بہت کوئی کہ کوئی کربلا جائے۔ آپ کو خود اپنے زمانوں میں، یعنی 10-20 سال پہلے، 25 سال پہلے، اگر ہمارے علاقے سے کوئی ایک شخص جاتا تھا کربلا تو پورے خاندان والے، پورا گاؤں، پورا علاقہ اسے ملنے آتا تھا کہ یہ حسین کا ظاہر ہے۔ آج تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق دی کہ ہر دوسرے گھر ہی میں امام حسین علیہ السلام کے ظاہرین موجود ہیں، تو بہت بڑھ گیا معاملہ ماشاءاللہ سے۔ لیکن ایک زمانے میں تو یہ بہت ہی سخت تھا۔ تو اس زمانے میں جب تصور ہی بڑا ناممکن تھا کہ کوئی کربلا جا سکے گا، تو وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ آئی تھی یہاں، ان سب کو زیارت پر لے کر۔ تو اب جب اتنی بڑی فوج آئی ہے اور اتنے سارے زائرین آئے ہیں تو ان کے لیے پانی کا اہتمام کیسے ہوگا؟ تو یہاں پر کوئی باقاعدہ پینے کے لیے صاف پانی کا اہتمام نہیں تھا قریب میں۔ تو انہوں نے اس نہر کو باقاعدہ اس راستے کو پکا کروایا فرات سے کہ یہ نہر بہے یہاں پر، یہاں آزادار آئیں، یہیں سے غسل زیارت کریں، فرات کے پانی سے پانی پیے، عزادار، زائرین، مولا کی خدمت گزار۔ تو بس پھر یہی فرات کے نام سے مشہور ہو گئی نہر۔ جو نہر حسینی تھی وہی فرات کا پانی ہی ہے، تو اب یہیں پر لوگ آتے ہیں فرات کی زیارت کے لیے۔ تو یہ ان کی خدمت تھی، اور چونکہ بہرحال منسوب مقام ہے تو ہم ذکر یہیں پر کرتے ہیں فرات کا، کہ جب ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے فرات پر، فذکر عطش الحسین، تو انہیں حسین کی پیاس یاد آئی۔ یا اللہ، پیاس عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ کیا کہنا، وفائے ابوالفضل عباس علیہ السلام پر ہم قربان ہو جائے کہ عباس اتنا، لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اتنا فرات کے اندر حضرت عباس علیہ السلام کی سواری گئی تھی کہ جو گھوڑے کے قدم تھے وہ فرات کے پانی میں چھپ رہے تھے، اتنا اندر گئے عباس۔ یہ بتلانے کے لیے اور شاید یہ سمجھانے کے لیے اور تاریخ میں محفوظ کروانے کے لیے کہ کوئی جلدی نہیں تھی عباس کو، کوئی خوف نہیں تھا کہ خوف کی وجہ سے پانی نہ پی پائے، بلکہ سکون اور اطمینان سے عباس فرات میں رکے، حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ مقتل میں تو یہی جملہ ہے، اور میں کیا کہوں، حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا، سکینہ کی پیاس یاد آئی، اور چلو میں جو پانی بھرا وہ بتلا دیا رہتی قیامت تک کے لیے کہ دیکھو یہ ہے پانی اور یہ ہے دہن، اتنا قریب ہے اور اتنا اختیار ہے۔ اختیار کے باوجود بھی چونکہ حسین پیاس، ارباب پیاسے، حسین پیاسے، لہذا پانی، سکینہ کے خشک ہونٹ یاد آئے، اور پھر عباس فرات سے پلٹے۔ جب فرات سے پلٹے تو مشق تھی ہاتھ میں۔ انشاءاللہ جب ہم کفے عباس پہ جائیں گے تو میں آپ کو دکھلاؤں گا، ایک تصویر وہاں بنی ہوئی ہے اس زمانے کی یادگار، کہ اس وقت بہت سارے کھجور کے درخت، نہر کے ساتھ بہت سارے کھجور کے درخت تھے، تو یہ یزیدی سامنے سے نہیں آ سکتے تھے عباس پر، تو یہ درختوں کے پیچھے چھپ گئے تھے، جھاڑیوں کے پیچھے، اور یہ چھپ چھپ کر عباس پر تلوار مارتے تھے۔
یہاں تک کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. عباس نے مشق کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا اور شعر پڑھا, واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی. خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا ہے تب بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. عن امام صادق الیقینی, میرا دین حسین ہے, اپنے امام کی نصرت کرتا رہوں گا. پھر عباس آگے بڑھے تو بایاں بازو بھی قلم ہوا, مشق کو دانتوں میں سنبھالا. تیر پہ ہم جو کمانوں پہ چلے آتے ہیں, یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں. ہائے جانیے بچوں کی, ہائے کیا جانیے بچوں کی کیا حالت ہوگی, مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی. عباس کے سر پر گرز لگا, عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر آئے. یا اخی ادرک خاک, اے مولا آخری سلام. حسین پہنچے عباس پر, عباس کے لاشے پہ جب پہنچے تو ایک جملہ فرمایا جو اور کسی لاشے پر نہیں ہے, الان انکسر ظہری, عباس کمر ٹوٹ گیا. یہ جملہ تو مصائب میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں, کمر ٹوٹ گئی, لیکن اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے, وہ شمت بھی عدوی, عباس دشمن تانے دے رہے. عباس حسین کو تانے دے رہے, دشمن کہاں گیا عباس. یہ عجب تنہائی کا عالم تھا, آئے شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. یہ جو حسین بالکل تنہا تھے تو دشمن تانے دے کر کہتے تھے اب بتاؤ عباس کہاں ہے. شمت بھی عدوی, دشمن تانے دے رہے. اور بس یہیں سے میں متصل کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی عرض کر سکوں کہ ساتھ ہی مقام صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے کہ جہاں آپ انشاءاللہ جائیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے مولا کے مقام پر, جہاں امام علیہ السلام نے قیام کیا ہے, جہاں پر امام اپنے نواب اربعہ میں سے ایک نائب کے ساتھ یہاں پر امام نے کچھ وقت گزارا ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے نماز بھی پڑھی ہے. یہ اس لیے ساتھ ساتھ مقام دیکھیں کتنی ایک لطافت ہے. جہاں کہیں ابوالفضل عباس کا ذکر ہو تو امام زمانہ علیہ السلام کی ضرور نظر کرم اور تشریف آوری ہے, ان کی خاص رحمت ہے, نظر کرم ہے. تو اے مولا امام زمانہ, میں نے آپ کے چچا عباس کا ذکر کیا ہے. امام زمانہ پر فرماتے ہیں میں صبح و شام گریا کرتا ہوں, وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, ہم تو کچھ آنسو بہا لیں تو پانی کے آنسو بہتے ہیں, ہم میں سے کسی کے خون کے آنسو تو نہیں بہتے. امام زمانہ علیہ السلام خون کے آنسو بہاتے. اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا خون کے آنسو کس بات پر بہاتے ہیں, کیا عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں, تو ایسا عجب امام علیہ السلام نے گویا جواب دیا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ عباس, میں جس پر خون کے آنسو بہاتا ہوں نا اس مصیبت پر عباس بھی خون کے آنسو بہاتے, اس پر حسین بھی خون کے آنسو بہاتے. وہ یہ کہ خواہر حسین کا سر کھلا ہو اور کوفہ اور شام کا بازار ہو. ملا شیخ عبدالعلی نے مواعظ حسینیہ میں یا مواعظ حسنہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو مقام امام زمانہ ہے اس میں انہوں نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ حسین کا ذوالجناح سے گرنے کا مقام یہ ہے. ذرا آپ غور کیجئے گا, اس لیے یہ مقام اور بھی زیادہ مصائب کے حوالے سے اہم بن جاتا ہے. ملا شیخ عبدالعلی نے یہ ثابت کیا اپنی تحقیق سے کہ حسین یہاں گرے تھے ذوالجناح سے. دیکھیں یہ پورا میدان کربلا ہے, یہ پورا مقتل ہے, کہیں حسین کو زخم لگا ہے, کہیں کو تیر لگا ہے, کہیں ہم جو آرام سے جو چل رہے ہوتے پھر رہے ہوتے. خیر یہ انسانی تقاضا, ہمارا ایمان بھی کوئی اتنا قوی نہیں کہ ہم ہر وقت ہی اس کیفیت میں رہیں. جبکہ امام حسین نے تو کہا لا یذکرنی مومن الا بکا, کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. فقط نام امام حسین کافی ہے گریے کے لیے. تو اس مقام پر اتنے زخم لگے امام حسین کو, مقام امام زمانہ, یہاں سے امام حسین ذوالجناح سے گرے. اچھا حرم کتنا دور ہے, تو قتل گاہ میں حسین ذبح ہوئے, تو یہاں سے چلتے چلتے حسین بہت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے
اٹھتے تھے اور گرتے تھے، بہت زخمی تھے حسین۔ شاید اس لیے مقام امام زمانہ کی تعبیر بھی ہو کہ امام زمانہ ہی نے فرمایا کہ جب حسین گرے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے بلکہ تیروں پر تھے۔ اور یہاں پھر آگے آخری جملہ، اور پھر جناب مزمل صاحب تھوڑا سا کلام پڑھیں گے فرات کے بارے میں، کہ حسین کیا ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے بار بار چل کر گر جاتے تھے اور وہاں دیر تک پہنچے؟ کہتے نہیں، علماء نے لکھا ایسا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جب بھی تھوڑا چلتے تھے تو کوئی پیچھے سے کوئی پیچھے سے نیزہ مارتا تھا، پھر حسین گرتے تھے، پھر تھوڑا گھسیٹ کر آگے بڑھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، کوئی آگے سے تلوار کھینچتا تھا، یہاں تک کہ جو آخری تیر حسین کو سینے پر لگا وہ حسین نے پشت سے نکالا، وَجَرَ الدَّمْ كَالْمِيزَابِ، پر نالے کی طرح خون بہا حسین کے سینے سے، اور حسین لڑکھڑا کر قتل گاہ میں نشیب میں گر گئے، اور وہاں فراز پر تلے زینبیہ سے بہن نے دیکھا۔ یہ مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، امام زمانہ علیہ السلام کو بھی پرسہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری زیارت قبول ہو، ہمیں معرفت عطا ہو، اہل بیت علیہ السلام کی جتنی محبت ہے ہمارے دل میں اس میں مزید اضافہ ہو، بڑھتا ہی چلا جائے، اہل بیت کے دشمنوں سے براءت میں بھی اضافہ ہو، ماشاءاللہ۔ پیاسا ہے تین روز سے ہے کن رسول کا، اے مہر القمہ کچھ تجھ سے دور بھی نہیں، ہر پیاسوں کا قافلہ، اے نہر القمہ، ہر اللہ ہر وفا دار کربلا، ہر اللہ ہر وفا دار کربلا، قبضہ کیا فرات کے پانی نہیں پیا، اے نہر القمہ، ہے حسرت سے دیکھتے رہے بچے سوئے فرار، سقائے اہل بیت نا خیموں تک آ سکا، اے نہر القمہ، اور سوکھی ہوئی زبان سے بیٹی حسین کی، سوکھی ہوئی زبان سے بیٹی حسین کی، اپنے چچا کے واسطے کرتی رہی دعا، اے نہر القمہ،
اور تو سامنے رواں تھی تیرے ہوتے شرم کر پیاسا گیا جہاں سے محمد کا لاڈلا اور تو سامنے رواں تھی تیرے ہوتے شرم کر پیاسا گیا جہاں سے محمد کا لاڈلا اے نہر القمہ آئے گا پھر پلا کہ نہ زہرا کا نور عین اب لاکھ کروٹیں لے وہ لمحہ گزر گیا اے نہر القمہ زینب کے سر سے چھین رہا ہے ردا لیں عباس نامدار کو دے دو ذرا صدا اے نہر القمہ محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم.